ذی-قعدہ 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے بھیجا اور امیر حج آپ کو بنایا۔ 300 آدمی آپ کے ساتھ تھے مدینہ منورہ سے جو ساتھ چلے تھے، اور 20 اونٹ قربانی کے بھی دیے، اور فرمایا کہ لوگوں کو شریعت کے مطابق حج کرواؤ۔ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا گیا، دو میں سے دوسرا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر حج بنے، اور اگلے سال صدیق اکبر کے بعد نبی علیہ السلام بنے، دو میں سے دوسرا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 300 صحابہ کے ساتھ 20 اونٹوں کو لے کے چلے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سب کو شریعت کے مطابق حج کرواؤ۔ اتنے میں سورہ برات نازل ہوئی، روانہ ہوئے، پیچھے پیچھے سورہ برات کی 40 آیتیں نازل ہوئیں، جن میں بہت ساری تفصیلات تھیں۔ 10ویں سپارے کی صورت ہے، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، ترجمہ بھی، جس میں بعض باتیں یہ تھیں کہ مسجد حرام کے قریب اب یہ مشرکین نہیں آ سکتے، اور بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ شریف کا طواف اب یہ ننگے ہو کر بغیر کپڑوں کے نہیں کر سکتے۔ یہ بیت اللہ شریف کا طواف بغیر کپڑوں کے پتہ کیوں کرتے تھے؟ یہ لوگ نا بیت اللہ شریف کا طواف بعض لوگ بغیر کپڑوں کے کرتے تھے۔ کیوں؟ سوچ پیچھے بڑی بظاہر اچھی تھی، بظاہر وہ سوچ اچھی تھی۔ کہتے ہیں ان کپڑوں میں تو ہم نے گناہ کیے ہیں، یہ کپڑے ہمارے حرام مال کے ہیں، یہ ناپاک ہیں، ناجائز ہیں، کسی کا حق اگر ہمارے مال کا ہے تو پتہ نہیں کپڑوں میں کون کون سے اثرات ہیں، تو بس پھر ننگے ہو کے طواف کرو۔ انسان جب عقل سے پیدل ہوتا ہے نا تو پھر معاملہ بدل جاتا ہے۔ ایک تو حکم یہ ہے فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اب یہ مسجد حرام میں کافر داخل نہیں ہو سکتے حرم کے اندر۔ دوسرا کہ اب یہ ننگے ہو کے طواف نہیں کر سکتے، اور تیسری بات معاہدوں کی تفصیلات کے بارے میں تھا۔ 4 مہینے کا وقت دے دیا گیا کہ 4 مہینے کے اندر اندر یہ سب لوگ جو ہیں یہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ بہرحال صدیق اکبر روانہ ہو گئے ساتھیوں کے ساتھ، ذوالحلیفہ کے پاس پہنچے۔ پیچھے پیچھے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی دے کے روانہ کیا کہ جاؤ اور سورہ توبہ کی آیات جا کے سناؤ۔ صحابہ کرام کی ذرا محبت کو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب ان کے قریب آئی نا تو تڑپ گئے، اونٹنی کی آواز سن کے مچل گئے کہ شاید نبی علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ جب دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت علی کی حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا امیر بن کر آئے ہو یا مامور، یعنی اب آپ امیر ہیں کہ میں امیر ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، امیر آپ ہی ہیں، حج آپ ہی نے کروانا ہے، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا کہ میں یہ سورہ برات کی، سورہ توبہ کی اب یہ جو 40 آیتیں ہیں یہ جگہ جگہ دوران حج لوگوں کو پڑھ کے سناؤں۔ اس زمانے کا ایک یہ نارم تھا، ایک عام جو ان کا عرف تھا، وہ یہ تھا کہ بادشاہ نے کوئی اعلان کرانا ہوتا تھا نا تو وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ذریعے وہ کرواتا تھا، اس کو لوگ اہمیت دیتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے پھر اس وجہ سے اعلان کروانا مناسب سمجھا۔ ادھر سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، تو میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا؟ فرمایا نہیں، آپ تو میرے یار غار ہیں، آپ تو میرے غار ثور کے ساتھی ہیں، آپ میرے یار غار بھی ہیں، غار ثور کے بھی ساتھی ہیں، اور حوض کوثر کے بھی ساتھی ہیں، لیکن یہ برات کا اعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروانا زیادہ مناسب ہے، یہ وہی کریں گے۔ حج ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ منی، عرفات اور مختلف مقامات پہ جہاں لوگ موجود تھے کثیر تعداد میں، ان کو قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے سنا دیں، اللہ رب العزت کے احکامات سب کو سنا دیے۔ اس سے وہ آواز پورے عرب میں فوراً پہنچ گئی، کیونکہ پورے عرب سے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، سب نے سنا اور اپنے اپنے علاقوں میں اس پیغام کو لے کے چلے گئے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے یہ سفر کے لیے جو روانہ کیا، وہاں جا کے یہ لوگ حج پہ گئے اور اپنے کام کو پورا کرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حج کروایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت کے اندر ہی حج کیا۔ ہاں اعلانات وہ کرتے رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آسانی کے لیے کچھ لوگ ان کو دے دیے تاکہ یہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔